میرے عزیز دوستو، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی دوسرے کے کام میں کوئی ٹانگ اڑاتا ہے تو وہ کام بگڑ جاتا ہے، اس کام میں نقص آتا ہے اور کمیاں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی یہی چیز ہے، غلطی ہماری سب سے بڑی غلطی اگر مانے تو ہم اسے ہی مانتے ہیں کہ جو کام جن کا ہو وہ کام وہی انجام دے، دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یوں لیں کہ اگر مسجد کے ایک ذمہ دار ہیں تو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف انہی ذمہ داری میں دلچسپی دکھائے، امام کے کاموں میں ذمہ داری اور ان میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی مدارس والے ہیں، مدارس کے محتمیم صاحب ہیں، تو محتمیم صاحب کی جو ذمہ داری ہے وہی ذمہ داری نبھائے نا۔ اب استاذوں کے اوپر جا کر کے چڑھ گئے، استاذوں کی ذمہ داری کو بھی انجام دینے کی کوشش کرنے لگے تو اس طریقے سے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر کمیاں، نقص اور جو سامنے والے کی دل جوئی ہوتی ہے نا اس کام کرنے میں، دل جمعی ہوتی ہے کام کرنے میں، وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں کرنا یہی چاہیے کہ جو کام جن کا ہو ان پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک علمی لطیفہ ہے میرے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو سناؤں، شاید ان سے آپ کے ذہن میں یہ بات اور اچھی طرح سے آ جائے۔ سنیں میرے دوستو، کسی امام صاحب سے کسی گورنر نے کہا آپ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی ایک ہی آیت پڑھا کریں، کیونکہ امور سلطنت کی وجہ سے طویل نماز ہمارے لیے گراں ہوتی ہے، دشوار ہوتی ہے۔ یہ حکم کرنا تھا گورنر صاحب کا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز آ گئی، امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھی، یاد رکھیے گا سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھی، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے سنیں میرے دوستو، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ یہاں پر کیا بات آئی؟ نماز میں کم سے کم 3 آیت پڑھنی چاہیے۔ اب وہ بیچارے امور سلطنت کے کاموں میں مشغول اس طریقے سے ہوا کرتا تھا کہ ان کے لیے یہ کام جو ہے نماز پڑھنا دشوار دکھتی تھی، تھوڑی سی لمبی نماز ہو گئی 3 آیت، تو انہوں نے ٹانگ اڑانا شروع کیا کہ امام صاحب 3 آیت کے بجائے ایک ہی آیت پڑھ دیں، اچھا ہوگا۔ تو امام صاحب بھی بڑے چالاک تھے اور عالم تھے الحمدللہ، تو عالم صاحب نے یہ ایک آیت پڑھی۔ اور مزے کی بات یہ میرے دوستو کہ وہ گورنر صاحب جو تھے وہ ترجمہ جانتے تھے قرآن کریم کا، اس نے ترجمے پر غور کیا، پھر دوسری آیت امام صاحب نے پڑھائی دوسری رکعت کی، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے ہمارے رب تو انہیں دگنا عذاب دے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ نماز پوری ہوئی، نماز پوری ہوتے ہی وہ گورنر صاحب دوڑتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے امام صاحب کے پاس آ گئے۔ امام صاحب اب آپ کا دل جیسے چاہے آپ ویسے نماز پڑھائیں، دل جیسے چاہے ویسے نماز پڑھائیں، میں آپ کے کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ میرے عزیز دوستو یقین مانو، جو علماء کا کام ہے وہ علماء پر چھوڑو، جو رعایا کا کام ہے، جو عام لوگوں کا کام ہے وہ عام لوگ کریں۔ علماء اپنے کام کو بخوبی انجام دیں گے انشاءاللہ۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے، انہیں پتا ہے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے۔
انہیں پتا ہے کہ دین کو کس طریقے سے پھیلایا جائے، انہیں پتا ہے کہ دین کس طریقے سے پھیلے گا، انہیں پتا ہے کہ اسلام مضبوط کس طریقے سے ہوگا، انہیں پتا ہے کہ بنیادی چیز کیا ہے اسلام کی۔ میرے عزیز دوستو، جو علماء ہیں وہ الحمدللہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ صرف آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ علماء کی بات کو مانیں اور کوشش کریں ان پر عمل کرنے کی۔ میرے عزیز دوستو، یہ چند باتیں تھی جو میں نے پڑھی، اس کو آپ لوگوں کے درمیان میں پیش کیا۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ خدا حافظ۔